بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکولرزم کے بارے میں بات کریں گے۔ مغربی دنیا میں ایک پاپولر نظریہ آج کے دور میں سیکولرزم ہے، اور یہ سیکولرزم ایک پورا نظام زندگی ہے، اور اگر ہم اپنی اصطلاح استعمال کریں تو یہ ایک مکمل دین ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور سیکولرزم کیا ہے۔ سیکولرزم بنیادی طور پر وہ رد عمل تھا جو مغربی معاشروں میں پیدا ہوا۔ وہاں پر جب سائنس نے ترقی کی، سائنسی علوم متعارف ہوئے، سائنسدانوں نے جب اکتشاف اور دریافت اور ایجاد کا سفر شروع کیا 18ویں صدی میں اور پھر 19ویں صدی میں، تو اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا، اور وہ رد عمل چرچ کی طرف سے تھا، مذہبی طبقے کی طرف سے تھا، کلیسا کی طرف سے تھا، اور وہ رد عمل اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں سائنسدانوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کئی لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن پھر اس کا ایک رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشن پیدا ہوا، اور لوگوں کے درمیان مذہب اور کلیسا کے خلاف ایک نفرت اور بغاوت کے جذبے نے جنم لیا، اور پھر اس بغاوت نے سیکولرزم کے اس نظریے کو جنم دیا، اور وہ پاپولر نظریہ آج مغرب میں کار فرما ہے۔ اگر ان دو صدیوں میں دیکھا جائے تو سیکولرزم کے مختلف رخ اور مختلف فلیورز اور مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیکولرزم کا ایک رنگ تو لامذہبیت ہے، یعنی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ریاست کا کسی مذہب سے اچھا یا برا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مذہب ریاست کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ عدلیہ پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہے، پارلیمان پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اس طرح ریاستی تمام کے تمام ادارے وہ مذہب کے اثر اور نفوذ سے وہ آزاد ہیں۔ اس طرح کا جو سیکولرزم ہے یہ مغربی جمہوریت کی بنیاد ہے، اور مغربی جمہوریت کا جو پہلا ستون ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سیکولرزم ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر یہ سارے معاشرے جو مغربی معاشرے ہیں اور مغربی جمہوریتیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سیکولرزم کا ایک اور رخ ہے، اور وہ ہے مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی۔ مذہب کی ہر علامت اور مذہب کے متعلق ہر قانون اور مذہب کی ہر روایت اس کے خلاف ایک نفرت کا جذبہ، اور مذہب کو ترقی کی راستے میں رکاوٹ سمجھنا، اور مذہب کو راستے سے ہٹائے بغیر ترقی کی منزلیں طے نہ کر سکنا، یہ وہ رخ ہے سیکولرزم کا جو ہمیں کمال اتا ترک کے دور میں ترکی میں نظر آیا۔ انہوں نے اذان پر پابندی لگا دی، انہوں نے مسجدوں کو بند کر دیا، انہوں نے عربی زبان پر پابندی لگا دی، انہوں نے حجاب پر پابندی لگا دی، انہوں نے عربی رسم الخط کو رومنائز کر دیا۔ تو گویا مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کو توڑ دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذہب ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح فرانس آج جو ہمیں نظر آتا ہے وہاں بھی حجاب پر پابندی نظر آتی ہے، یا جو توہین آمیز خاکے ہیں ان کی سرکاری سرپرستی نظر آتی ہے۔ تو فرانس کے اندر بھی یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہاں ایک مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی کی علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ رویہ جمہوریت سے زیادہ فاشزم کے قریب ہے، اور ہم انہیں فاشسٹ نظریات کہہ سکتے ہیں، اور یہ سیکولرزم کا ایک بھیانک چہرہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سیکولرزم کا ایک تیسرا رخ بھی ہے، اور اس کا ایک تیسرا فلیور بھی ہے، اور وہ ہے نیوٹرلزم کا، نیوٹرلٹی کا، کہ مذہب کی ریاست کی نگاہ میں سارے مذاہب برابر ہیں، اور ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ریاست میں مذہبی آزادی حاصل ہے لوگوں کو، وہ چاہیں تو ہندو بن جائیں، وہ چاہیں تو سکھ بن جائیں، وہ چاہیں تو عیسائی بن جائیں، وہ چاہیں تو مسلمان بن جائیں۔ یہ سیکولرزم کا ایک سافٹ ورژن ہے کہ ریاست کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ مذاہب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ مذاہب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بنیادی طور پر جو بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اسی قسم کے سیکولرزم کی بات کرتا ہے، اگرچہ بھارت کا اپنا عمل اس کے بالکل خلاف ہے، اور بھارتی حکومت وہ پیورلی ہندو اسٹیٹ کے طور پر سامنے آتی ہے اور مذہب دشمنی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن لٹرلی اور
نظری طور پر بھارت کے جو آئین ہے اس میں جو سیکولرزم ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ چونکہ بھارت ایک کثیر المذہبی ملک ہے اور اس میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو وہاں پر تمام مذاہب کو ایک برابری کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، اور وہاں کے مسلمان بھی اسی کو پلیٹ کرتے ہیں، اور وہ اسی کی بنیاد پر یہ دعویٰ لے کر چلتے ہیں کہ بھارت میں سیکولرزم ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی برتری ہونی چاہیے، اور تمام مذاہب کو ایک یعنی لیول گراؤنڈ فیلڈ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ وہ ملنا چاہیے۔ اب اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو تیسرا ورژن ہے جسے میں نے کہا کہ یہ سیکولرزم کا سافٹ ورژن ہے، تو وہ معاشرے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے اور وہاں اور بہت ساری مذاہب ہیں، تو وہاں تو بے شک یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے کہ وہ معاشرے مذاہب کے لیے نیوٹرل ہو کر تمام مذاہب کو تقدس اور احترام دیں اور اسی بنیاد پر تمام مذاہب کو ٹریٹ کریں۔ لیکن جہاں تک اس کے پہلے اور دوسرے رخ کا تعلق ہے، لا مذہبیت کا یا مذہبی بیزاری کا یا مذہبی دشمنی کا اور اس کی بنیاد پر اٹھنے والے نظام ہائے زندگی کا، تو وہ مکمل طور پر غیر اسلامی بھی ہیں اور اسلام کے مقابلے میں ایک مکمل دین بھی ہیں۔ اور جب یہ سیکولرزم اور خاص طور پر لا مذہبیت اور خاص طور پر مذہب بیزاری اور مذہب دشمنی یہ جب الگ دین ہیں، تو پھر ایک مسلمان بیک وقت مسلمان اور سیکولر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں سیکولر ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن مذہب کی سیاست میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں لیکن میں قانون مغربی جمہوریت کی بنیاد پر بناؤں گا، میں مسلمان ہوں لیکن میں طرز زندگی وہ اپناؤں گا جو لادینیت والا ہے۔ تو یہ اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اللہ رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم یا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی پوری شخصیت کے ساتھ، اپنے قلب و ذہن کے ساتھ، اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ، اپنی پوری زندگی اور زندگی کے ہر دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ اسلام ہے۔ اور یا پھر پورے کے پورے اسلام سے نکل جائیں اور ہمیں جو چیز پسند ہو اس کو اپنا لیں، جو نظام پسند ہو اس کو اپنا لیں، جو طریقہ زندگی پسند ہو اس کو اپنا لیں، جو فیشن پسند ہو اسے اپنا لیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آدھی زندگی میں مسلمان ہوں اور آدھی زندگی میں سیکولر ہوں، آدھی زندگی میں مسلمان ہوں، آدھی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کریں اور آدھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ یہ جو تناقض ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔